السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ آج کے پروگرام کا رن ڈاؤن کچھ اس طرح ہے کہ آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے بلوچستان پر، کہ جس کے حوالے سے سیاسی جماعتوں نے اتفاق رائے کیا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی فوجی ایکشن نہیں ہوگا بلکہ سیاسی طریقے سے معاملات کو نمٹایا جائے گا۔ کیا اب یہ اتفاق رائے نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے وزیر اعظم کے حق میں اسپیکر کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کم از کم اس ایک نقطے پر متفق نظر آتی ہے۔ پاکستان، افغانستان، بھارت اور بنگلہ دیش پر مشتمل ایک کنفیڈریشن بنا دینی چاہیے، یہ مشورہ دیا ہے غلام احمد بلور صاحب نے، وفاقی وزیر ریلوے نے، اور انہوں نے کہا کہ 10 سال تک اس کی افادیت سب پر واضح ہو جائے گی۔ اور ڈاکٹر شکیل آفریدی کا کیس، کہ جس کے بارے میں نیا انکشاف ہے کہ ان کا جرم کوئی اور تھا، سزا کوئی اور ہے۔ اور ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ نقطہ نظر میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، بلوچستان پر اب ایک بہت ہی ہائی لیول کا اتفاق رائے نظر آ رہا ہے، گورنمنٹ بھی، فوج بھی، سول بھی، ملٹری بھی، سب لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اس معاملے کو درست کر کے رہیں گے۔ دیکھیں، بلوچستان پر ایک تو کانفرنس ہوئی ہے، جی، آل پارٹیز کانفرنس، جس کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں یاسین آزاد صاحب، انہوں نے طلب کیا تھا، بالکل، اور اس میں ساری جماعتیں شریک ہوئیں اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ بلوچستان میں فوج کو واپس بلایا جائے، ایف سی کو حدود میں رکھا جائے، ان سے بات چیت کی جائے۔ اور بلکہ یہیں تو ہوا نا کہ نواز شریف صاحب موجود تھے کہ عمران خان صاحب آئے، جی، اور ان کی آپس میں السلام علیکم وعلیکم السلام بھی نہیں ہوئی، ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں ہوا۔ اچھا، یعنی دشمنی اس حد تک پہنچ چکی ہے۔ اور جو شاہ محمود قریشی صاحب تھے وہ بھی وہاں موجود تھے، لیکن انہوں نے جاتے ہوئے نواز شریف صاحب سے مصافحہ کیا، مسکرائے، وہ بھی مسکرائے، کھڑے ہو کر ملے۔ جاوید ہاشمی صاحب بھی ملے بغیر چلے گئے، اور عمران خان بھی۔ شاہ محمود قریشی کے نواز شریف سے ملنے میں ویسے بھی کچھ نشانیاں ہیں اہل اس نظر سے کے معلوم لیے۔ ہوتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں اور دوسرے اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن بہرحال اگر بہتر ہو کہ سیاستدان ایک دوسرے سے ملیں جلیں، تبادلہ خیال کریں، مصافحہ کریں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، ہم ایک ملک کے رہنے والے ہیں۔ دیکھیے، سیاسی اختلاف جو ہے اس کو اس حد تک نہیں بڑھنا چاہیے، درست، ایک دوسرے سے بالکل آپ مقاطع کر لیں۔ اب تو انڈیا سے گفتگو ہو رہی ہے، منموہن سنگھ یہاں آئیں گے، زرداری صاحب وہاں گئے ہیں، اور ابھی بلوچستان کے جو ناراض لیڈر ہیں اور سیاستدان ہیں ان سے مطالبہ ہو رہا ہے بات چیت کا، اور اس مطالبے میں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف دونوں شریک ہیں، تو آپس میں بھی اگر السلام علیکم ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ بالکل، تو بہرحال لیکن اس میں مطالبہ ہوا۔ پھر اس کے بعد وزیر اعظم نے ایک بڑی اعلیٰ سطحی کمیٹی کا اجلاس بلایا، جس میں آرمی چیف بھی تھے اور آئی ایس آئی کے ڈی جی بھی تھے، بعض وزرائے کرام بھی تھے، گورنر بلوچستان تھے، وزیر اعلیٰ تھے، مطلب یہ اور وزیر اعلیٰ بقائمی ہوش و حواس تھے۔ آئی جی ایف سی انہوں نے تو بیان کیا ہے نا، انہوں نے کہا بھائی آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کیا صورتحال ہے، یہ سیکرٹری کسی کی بات نہیں سنتے، بلوچستان کے مسائل حل کرانے کے لیے مجھے رہنا پڑتا ہے یہاں، ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، ان سے ایلوکیشنز جو ہیں وہ وصول کرنی پڑتی ہیں، بل منظور کرانے پڑتے ہیں، میں تو یہاں بلوچستان کا ہی کام کر رہا ہوں، کوئی آرام نہیں کر رہا، یہ انہوں نے وضاحت کی۔ یعنی گویا باقی وزرائے اعلیٰ آرام کر رہے ہیں۔ ہاں، پتہ نہیں وہ ان کے کام کیسے ہو جاتے ہیں، ان کے کام کیسے سندھ والوں کے اور پشتونخوا والوں کے اور پنجاب والوں کے۔ بہرحال یہ انہوں نے ایکسپلینیشن کی ہے، آپ قبول کریں نہ آپ کی مرضی، نہ کریں تو آپ کی مرضی، وہ تو اپنی بات کے پکے ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے یہ کہا جی ایک تو اب جو ایف سی ہے نا وہ ہوگی ماتحت وزیر اعلیٰ کے۔ لیکن شام صاحب اس طرح کا فیصلہ تو پہلے بھی کیا تھا۔ یہ بار بار اس طرح کا اعلان ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ وزیر اعلیٰ کے ماتحت ہو جائے گی، پھر معلوم ہوتا ہے وزیر اعلیٰ کے ماتحت نہیں ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے تو معلوم ہوتا نہیں ہے۔ تو مجھے تو چودھری یعقوب صاحب جو ہیں سابق آئی جی وہاں کے، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی اجلاس میں آئی جی ایف سی تشریف لے آئیں تو وزیر اعلیٰ ان کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ اچھا، اتنا کرو فر والا ہوتا ہے یہ۔ اور یہ کور کمانڈر جو ہیں ان کی لکھتے ہیں اے سی آر۔ اچھا، تو یہ تمام پریکٹیکل پرپزز کے لیے افواج پاکستان کے ماتحت ہیں،
اور نام بیچاری حکومت جو ہے اس کا بدنام ہوتا ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ اگل سکتی ہے، نہ نکل سکتی ہے. تو بہرحال آئی جی ایف سی جو ہے ایک بڑی طاقت ہے، ان کی بڑی حیثیت. لیکن اب تو سی او ایس بھی یقین دلا رہے ہیں نا کہ ہم دیکھیں گے کہ کوئی غیر قانونی حرکت نہ ہو. وہ بھی کئی دفعہ اعلان کر چکے ہیں کہ فوجی آپریشن کوئی نہیں ہو رہا. دیکھیے، اور حکومت کئی دفعہ اعلان کر چکی ہے کہ جو ایف سی جو ہے ان کے ماتحت ہے، یہ وزارت داخلہ کے ماتحت ہے. اصل میں پرابلم وہاں کیا ہے، جو ایف سی ہے نا وہ عملی طور پر پولیس بنی ہوئی ہے، پولیس ہے، وہ اس کا کام کر رہی ہے. پولیس تو وہاں ہے نہیں. یعنی مشرف صاحب کے دور میں جو اے ایریاز ہیں اور بی ایریاز بھی ان کو ختم کیا گیا تھا اور ساری جگہ پولیس کا تسلط کر دیا گیا تھا، پولیس کی جورسڈکشن بڑھا دی گئی تھی. اب پولیس واپس آ گئی ہے، وہاں تو سارے لیویز ہیں، میونسپل ایریاز میں پولیس ہے، تو پولیس جا ہی نہیں سکتی، تو لا اینڈ آرڈر کون دیکھے گا؟ اچھا، جو پولیس کو پڑھنے والی گالیاں وہ بھی ایف سی کو پڑھ رہی. تو ہونا چاہیے کہ پولیس کا دائرہ کار بڑھایا جائے، پورے بلوچستان تک اس کو پھیلایا جائے اور پھر اس سے جواب طلب کیا جائے، جہاں ضرورت ہو وہاں ایف سی کو بھی بلا لیا. اچھا شام صاحب، یہ جو سیاسی اتفاق رائے ایک نظر آ رہا ہے، جسے جو آپ نے بھی ایک کانفرنس کا ذکر کیا ہے، اس کے بھی کچھ اثرات ہوں گے، اس کا بھی کچھ دباؤ آئے گا حکومت کے اوپر بھی اور وہ جو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ان لوگوں پر بھی؟ دیکھیے، جو لوگ پہاڑوں پہ چڑھ گئے ان میں سے تو بہت سے اب واپس آ رہے ہیں. اب ایسی اطلاعات آ رہی ہیں. دیکھیے، بی این پی کے جو رہنما ہے اختر بلوچ، وہ تو مسنگ پرسنز کے کیس میں پارٹی بنے ہیں سپریم کورٹ میں. ٹھیک ہے. تو دیکھیے، جب منصفانہ انتخابات ہوں گے اس میں حصہ لینے کی تیاری ہو رہی ہے. اب بلوچستان کا کوئی بڑا آئینی مسئلہ نہیں رہ گیا. ان 18ویں ترمیم کے بعد بلوچستان کے جو حصے کے پیسے ان میں بڑا اضافہ ہو چکا ہے. وہاں کے جو وسائل ہیں ان میں ان کا حصہ تسلیم کیا جا چکا ہے 50%. تو اب تو معاملات کو آگے چلانا ہے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی کمیٹیز اعلیٰ سطحی جائیں، میڈیا کے لوگ جائیں، حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، جو پیسے دیے گئے بتایا جائے یہاں لگے ہیں، یہ پروجیکٹ ہے، اس پہ یہ سڑک بنی ہے، یہ اسکول بنا ہے. ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جب عدالت نے ان معاملات میں جو خاص طور پر مسنگ پرسن کے کیس میں انٹرسٹ لیا، تو جن لوگوں کے مسنگ پرسن جہاں پہ جن کے نام آئے ان کی پھر لاشیں ملنا شروع ہو گئیں. ایک کلیئر میسج تھا سسٹم کو کہ گیٹ آؤٹ آف بلوچستان. دیکھیے، بات یہ ہے، آپ ایک بات سمجھیے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ بلوچستان میں کیوں ہو رہا ہے؟ بلوچستان میں ایک نام نہاد تحریک آزادی چلانے کی کوشش کی گئی. ٹھیک ہے. بلوچستان میں پنجابی آباد کاروں کو مارا گیا، ایف سی لوگوں پر حملے ہوتے ہیں، جو آپ کی انسٹالیشن ہے اس پر حملے ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جناب جو شیعہ کمیونٹی کے لوگ ہیں ہزارے، ان پر حملے ہوتے ہیں. اور یہ جو اس طرح، یہ کون لوگ ہیں؟ کوئی تو ہے نا. ٹھیک ہے. اب یہ جو لوگ حملے کرتے ہیں، جو فوج پہ حملے کرتے رہے ہیں، جو ایف سی پر حملے کرتے ہیں، ان کے لوگ بھی تو ہلاک ہوتے ہیں، وہ بھی شہید ہوتے ہیں. تو اب ان کو غصہ آتا ہے. تو یہ ایجنسیاں ان کو پکڑ کے کہتی ہیں کہ قانون تو ان کا کچھ کرے گا نہیں، ہم ان سے نپٹ لیں. تو ہمیں غصہ تو اپنی جگہ ظاہر کرنا چاہیے. ریاست کے اداروں کا یہ حق نہیں ہے، وہ قانون کے مطابق کارروائی کے پابند ہیں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن یہ آپ سمجھیں کہ اگر کوئی لوگ غیر ملکی ہتھیار لے کے آئیں گے، اگر کہ غیر ملکی پیسے لے کے آئیں گے، اگر آپ کے حملہ آور ہوں گے آ کے، تو پھر آپ ان کے راستے میں آنکھیں نہیں بچھا سکتے. وہ معاملہ بھی ختم ہونا چاہیے. لڑائی ہو سکتی ہے، لاشیں مل سکتی ہیں، یہ بھی ختم ہونا چاہیے. لیکن بندہ غائب ہو جانا یہ غلط بات ہے، میں تو اس کی تائید نہیں کرتا. اچھا شام صاحب، لاسٹ یہ صوبائی حکومت جو ہے، کیا یہ ریلیونٹ نہیں ہو چکی بلوچستان کے معاملات؟ دیکھیے، جو بھی ہے منتخب حکومت تو ہے نا، لوگ ووٹ لے کے آئے ہیں. اب تو اتنا عرصہ گزر گیا، اب نیا انتخاب آئے گا، نئے لوگ اگر الیکٹ ہوں گے تو وہ آ جائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ وہاں کرپشن بہت ہے، وہاں لوکل باڈی کا نظام نہیں ہے، وہاں نیچے لوگوں کو امپاور پورے ملک میں نہیں ہے. اور یہ کرپشن جو ہے اور سرکاری افسروں کا راج جو ہے وہ کھا گیا. تو لوگوں کو آپ نیچے تک امپاورمنٹ کریں، ان تک پیسے پہنچائیں، اور پھر کیمروں کو جانے دیں نا وہاں، وہ دیکھیں کہ جو پیسے ہیں کس کانسٹیٹوئنسی میں کہاں لگے ہیں. شام صاحب، ایک بریک کا وقت ہو گیا، اور بریک کے بعد ہم پٹیشن پر بھی گفتگو کرنی ہے. بڑی اہم مرحلے میں وہ جو وزیر اعظم کی جنگ ہے وہ داخل ہو گئی ہے. شام صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے، اور پھر انفارمیشن بھی ان سے لیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر.
نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید شامی صاحب. وزیر اعظم کے حق میں فیصلہ اسپیکر نے کر دیا. اسپیکر کے خلاف تحریک انصاف اور پی ایم ایل این دونوں کورٹ میں چلیں گی. اب کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر کو تو نکالیں بیچ میں سے, ڈائریکٹ ڈسکوالیفائی کریں. اچھا, اس پر بھی ذرا بات کرتا ہوں میں. ایک بات مجھے اور ذہن میں آئی ہے جی. یہ لاہور میں گزشتہ دنوں ایک بڑے ہی نامور محقق اور ادیب اور دانشور تھے, شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر شبیہ الحسن. جی بالکل. ان کو گولی کا نشانہ بنایا گیا, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک بھر میں ڈاکٹروں کو, انجینئروں کو, دانشوروں کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور میرے جو دوست ہیں شیعہ مسلک کے, وہ بہت پریشان ہیں اس صورتحال پر. تو ہماری تمام حکومتوں کو پرائورٹی پر یہ بات رکھنی چاہیے کہ یہ فرقہ وارانہ کلنگ جو ہے ہر قیمت پر اس کا سلسلہ بند کرایا جائے. اور جو علماء کرام ہیں جنہوں نے ملی یکجہتی کونسل بنائی تھی, مولانا فضل الرحمان صاحب, قاضی حسین احمد صاحب, علامہ نقوی صاحب اور دوسرے لوگ, یہ دوبارہ مل بیٹھے. اور دیکھیے یہ جو ایک قتل ہوتا ہے وہ دوسرے قتل کا راستہ کھلتا ہے. ٹھیک بات. کتنے مختلف مسالک کے علماء, دانشور اس کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں. کتنے لوگ جو ہیں جاں بحق ہوئے ہیں اور ان کو مارا گیا ہے مظلومیت میں. خدا کے لیے اس طرف توجہ دیں. ہماری کوئی بات سن رہا ہے تو یہ ایک بڑی پرائورٹی پہ رکھنے والی بات ہے. بلا شبہ. بلا شبہ. اب آئیے وزیر اعظم کی طرف. دیکھیے تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون چلی گئی ہیں عدالت میں. جی. اب آپ بجی عدالت سے کہا کیا جا رہا ہے؟ عدالت سے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر کو, جو اسپیکر کا فیصلہ نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جائے. اسپیکر کا فیصلہ ختم کر دے عدالت. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ نااہل تو پھر بھی نہیں ہوگا وزیر اعظم, کیونکہ عدالت نے تو نااہل قرار ہی نہیں دیا. ٹھیک ہے. تو پھر لٹک جائے گی وہ. بالکل. اصل بات یہ ہے کہ اس پر بہت اختلاف رائے پایا جاتا ہے. ہمارے ڈاکٹر شیر افغن جو 1973 کے دستور کے حافظ ہیں, بالکل, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے جو رولز ہیں ان میں جو نمبر 16 رول ہے, اسپیکر نے اس کی خلاف ورزی کی ہے, کیونکہ اس کے مطابق یہ ہونا چاہیے کہ جب تحریری طور پر یہ سوال اٹھا دیا جائے جی, تو اسپیکر کو اسے الیکشن کمیشن کو بھیجنا ہوگا. ٹھیک ہے. ان کی رائے تو اپنے تحریک انصاف دونوں میاں والی کے ہیں نا, عمران خان صاحب بھی اور وہ بھی, جی, لیکن فاصلہ رہا ہے دونوں میں. جی. اور مسلم لیگ نون ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. لیکن بہت سے دوسرے وکیل یہ کہتے ہیں کہ اسپیکر کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے. وہ اسپیکر جواب دہ نہیں ہے سپریم کورٹ کو. ٹھیک ہے. اسپیکر کو رسپونڈنٹ نہیں بنایا جا سکتا. وہ آرٹیکل 69 جو وہ ہاں, جی اور بالکل, آرٹیکل 69 کے تحت قومی اسمبلی کی کارروائی میں مداخلت بھی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے. اور نہ ان سے جواب پوچھا لیا جا سکتا ہے. تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. اچھا, کوئی بندہ قتل کر دے اگر وہ اسمبلی کا ممبر ہے تو اسپیکر اس فیصلے کو سیٹ اسائڈ کر دے گی. اسپیکر کیا کہے گی کہ زندہ ہو جائے بندہ دوبارہ؟ نہیں, وہ اگر قاتل جو ہے رکن اسمبلی ہے. وہ تو ایک اور چیز ہے نا. دیکھیے یہ تو آپ ایسے مفروضے بیان کر رہے ہیں نا, جیسے یہ بریلوی دیوبندی جھگڑوں میں بیان ہوتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اسپیکر کا یہ اچھا, اب دوسری رائے یہ ہے کہ اسپیکر کو جو اپنا حق استعمال کرنا ہے وہ جوڈیشیسلی کرنا ہے, آنکھیں بند کر کے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو ایک نقطہ نظر وہ ہے, ایک نقطہ نظر یہ ہے. ٹھیک ہے. ایک بات. پھر دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کے پاس یہ دائرہ اختیار ہے کہ وہ براہ راست اس مقدمے کی سماعت کرے آرٹیکل 184 کے تحت. اس میں بنیادی حقوق کا کون سا مسئلہ پیدا ہو گیا؟ یہ تو جو ہائی کورٹس ہیں وہ موجود ہیں. سندھ ہائی کورٹ میں بھی مولوی اقبال حیدر صاحب مدد اللہ العالی جنہوں نے یہ ریفرنس کیا تھا, وہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کر چکے. اور ایک درخواست جو ہے ایک وکیل صاحب پشاور ہائی کورٹ میں بھی کر چکے ہیں. تو جب ہائی کورٹ کے لیول پر یہ درخواستیں دائر ہیں اور دفعہ 199 کے تحت کارروائی ہو رہی ہے, کیونکہ وہ عدالت جو ہے اس کے عدالت عالیہ کا, ہائی کورٹ کا اختیار ہے,
تو پھر 184 میں سپریم کورٹ کو نہیں مداخلت کرنی چاہیے، یہ بھی سوال طے ہونا ہے۔ اچھا، کہ سپریم کورٹ براہ راست مداخلت کر سکتی ہے، اس کو کرنی چاہیے، یہ بنیادی حقوق کا کوئی سوال ہے۔ اب اس پر بھی پھر دیکھیے کتنی لمبی بحث چلتی ہے، بڑے بڑے وکیل آئیں گے، اپنے اپنے جوہر دکھائیں گے، پھر جن اپنی اپنی فیسوں کے مطابق اپنے اپنے نقطے بیان کریں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو فیس کے بغیر بات کریں گے، پھر دیکھیں گے وہ کیا ہوتی۔ تو بڑے ایک کیسے گنجلک معاملہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا، ہم بڑے سنتے آتے ہیں نا کہ جب ہلاکو نے حملہ کیا تھا نا بغداد پر، تو بحث مولویوں میں جاری تھی، کوا حلال ہے کہ حرام ہے، اور اسی طرح کے مسائل پر۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے ہاں کے جو سیاسی مولوی ہیں وہ اسی طریقے سے لڑائیاں لڑ رہے ہیں کہ یہ اختیار لاہور میں ہے یا اسلام آباد میں ہے، اسپیکر میں ہے یا الیکشن کمیشن میں ہے، اور سیدھا راستہ نہیں دیکھتے اور آپس میں بیٹھ کر بات نہیں کرتے۔ اور جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کے خلاف ایک ورڈکٹ تو آیا نا، بالکل ایک فیصلہ آیا، تو اخلاقی طور پر ان کو کیا ضرورت تھی قوم کو تقسیم شمس صاحب آپ نے ایک پروگرام میں بھارتی روایت کا ذکر کیا تھا کہ بھارت کے سپیکر نے خط وصول کرنے سے انکار کر دیا تھا عدلیہ کا۔ ان کو ایک نوٹس دیا گیا تھا، نوٹس بھی نہیں تھا، کہا تھا آپ ہمیں اسسٹ کریں۔ انہوں نے کہا میں تو یہ ایک ساورن پارلیمنٹ ہے، اس کا میں نمائندہ ہوں، مجھے کیسے اپنے میری کارروائی کے معاملے میں کیسے جواب دہ بنایا جا سکتا، میں جواب نہیں دوں گا۔ اور سپریم کورٹ نے پھر بائی پاس سب رخ لے لیا تھا، کنفرنٹ نہیں کیا تھا۔ دیکھیے سپریم کورٹ ایک بڑا باوقار ادارہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس توپ سے جگہ جگہ مکھیاں مارتے پھریں۔ ٹھیک ہے، تو اس ادارے کو بھی تو اپنا وقار رکھنا ہے نا۔ سیاسی ایشوز جو ہیں ان میں بار بار الجھایا جاتا ہے۔ یہ ایشو کیا ہے؟ آپ کو تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دنیا کے کسی دستور میں یہ بات درج نہیں ہے کہ سپریم کو یہ جو آپ کی فوج ہے اور عدلیہ ہے، اس کی توہین کوئی کرے گا، اس کا تمسخر اڑائے گا تو ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ یہ تو پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عدلیہ کو اس تحفظ کی ضرورت محسوس ہوئی وقار کی بیساکھیاں جنرل ضیاء الحق کے دور میں، بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد، تو ان کے لیے قلعہ بنایا گیا ان کی حفاظت کے لیے۔ یہ قلعوں سے حفاظتیں نہیں ہوتی، یہ تو روزانہ کے بنیاد پہ قلعہ مسمار ہوتا ہے اور فتح ہوتا ہے۔ شمس صاحب ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہو رہی تھی وزیر اعظم کے خلاف، بلکہ اسپیکر کے خلاف ہونے والی پٹیشنز کے حوالے سے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل معاملہ ہے، قانونی سے زیادہ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات عدالتوں میں نہیں جاتے ہیں، تو پھر کہاں جاتے ہیں؟ یہ لوگ پارلیمنٹ میں فیصلہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جب بھی اس طرح کے معاملات گئے ہیں، عدالتوں کے وقار میں کمی ہوئی ہے، وہ متنازعہ بنی ہے، کیونکہ سیاسی معاملات میں کوئی شخص اپنی رائے کو کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یعنی وزیر اعظم کو جانا ہے تو پارلیمنٹ کے ذریعے جانا۔ دیکھیے اصل بات کیا ہے، نہیں ایک اور طریقہ، انڈیا میں جب کانگریس جیت گئی الیکشن تو سونیا گاندھی اس کی لیڈر تھی، بالکل ایسا ہی ان کو وزیر اعظم بننا تھا، قانونی طور پر آئینی طور پر ان کو اس کا حق حاصل تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بورن انڈین نہیں ہے، وہ اٹیلین ہے، ٹھیک ہے، اور راجیو گاندھی کے ساتھ شادی کی وجہ سے وہ انڈین بنی۔ اور انڈین دستور میں یہ پابندی نہیں ہے کہ بورن انڈین جو ہے وہ صرف وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ وہ کانگریس کی صدر تھی، ان کی قیادت میں الیکشن جیتا تھا کانگریس نے۔ جب یہ نام آیا کہ وہ بنیں گی وزیر اعظم، تو جو بی جے پی تھی اپوزیشن پارٹی، اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ ٹھیک ہے، جو کی وزیر اطلاعات تھی سابق واجپئی صاحب کی، سشما سوراج، انہوں نے کہا میں ٹینڈ کرا لوں گی اور پورے ہندوستان کا دورہ کروں گی، بالکل میں یہ برداشت نہیں کروں گی کہ کوئی اٹیلین جو ہے وہ میرے ملک کی وزیر اعظم بن جائے۔ اندرا، اس وقت اندرا تو نہیں، کیا سونیا نے اعلان کیا کہ وہ قوم کو تقسیم نہیں کرنا چاہتی، وہ وزیر اعظم نہیں بنے گی۔ منموہن سنگھ کو وزیر اعظم بنایا گیا۔
ٹھیک ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب بار بار اپنی بات کرتے ہیں پارلیمنٹ میں اعتماد کی. او بھائی صاحب یہ اداروں کو تقسیم نہیں کرتے, قوموں کو تقسیم نہیں کرتے, سوال قانون کا ہی نہیں رہا ہوتا اخلاق بھی کوئی اخلاق چیز بھی ہے, کوئی اور چیز. ٹھیک بات. سیاسی اخلاق بھی کوئی چیز ہے. سٹیپ ڈاؤن ہو جانا چاہیے تھا انہیں. ٹھیک ہے. وہ دیکھیں اب منموہن سنگھ وزیر اعظم بن گئے اور معاملہ چل پڑا وہاں آگے. بالکل. ابھی سونیا جو ہے کانگریس کی صدر ہیں, لیکن وہ اپنی جگہ ہے. اب یہ جو گیلانی صاحب ہیں 4.5 سال گزار چکے تھے, ان کے خلاف ایک ورڈکٹ آیا تھا, اور وہ ورڈکٹ جو ہے وہ جو بھی پس منظر ہو اس کا, وہ بھی سیاسی پس منظر ہے سارا, اس کو بھی میں روتا ہوں. وہ این آر او کا کیس, سپریم کورٹ کیا کرنا تھا اس نے, سپریم کورٹ کو اس کیس کا فیصلہ کر کے اور صدر کے پیچھے پڑ کے, سیاست خراب ہوئی ہے اس سے. لیکن بہرحال فیصلہ تو آیا ہے, ہاں ماننا تو ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ ایک فل سٹاپ لگایا جا سکتا تھا. لیکن گیلانی صاحب اگر اوپر اٹھ جائیں یا اٹھ جاتے تو پھر یہ مناقشات سارے پیدا نہ ہوتے. اب اس وقت کوئی راستہ یعنی اوائیڈنس کا, یا اوائڈ ہی کریں پاکستان میں راستہ کہاں نکلتا ہے آسانی سے, ڈیڈ لاک, اور اگر نکل آتا ہے تو بعد میں بند کر دیتے. مساق جمہوریت ہوا, ٹھیک ہے, بے نظیر بھٹو نواز شریف صاحب نے دستخط کیے, ایک دوسرے کو سیاسی لیڈر مانا, سوئس کیسز تو اس وقت بھی موجود تھے. بالکل ٹھیک. پھر زرداری صاحب کے ساتھ جفیاں ڈالی, سوئس کیسز تو اس وقت بھی موجود تھے, اور اس کے بعد ایک دوسرے کو راستہ نہیں دیا. شام صاحب, اگلی خبر جو ہے وہ غلام احمد بلور صاحب کا جو نقطہ نظر ہے وہ بڑا دلچسپ. وہ کہتے ہیں جی کنفیڈریشن بنا دی جائے پاکستان, افغانستان, بھارت اور بنگلہ دیش کو ملا کے. ویسے میں سوچا شام صاحب کچھ عرصہ پہلے اگر یہ بات کرتے 10-12 سال پہلے تو یہ غداری کے زمرے میں نہیں آتی تھی یہ بات. ہاں پتہ نہیں کچھ کچھ ہوتا, غداری کا زمرہ اب پھیل گیا یا سمٹ گیا ہے. دیکھیں یہ جو کنفیڈریشن بنانا ہے اس کا کیا مینڈیٹ دیا ہے بلور صاحب کو کسی نے؟ نہ ان کی پارٹی نے یہ کوئی مطالبہ کیا, اے این پی کا کوئی ایسا مطالبہ نہیں, اس کے دستور میں یا اس کے منشور میں یہ نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے. پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کے منشور میں یہ نہیں ہے, ہاں کوئی اس کے حق میں نہیں ہے. دیکھیے پاکستان بننے سے پہلے وہ کیبنٹ مشن پلان آیا تھا, گروپنگ سکیم بن جاتی تو بن جاتی, قائد اعظم نے تو مان لی تھی, پنڈت نہرو نے نہیں مانی, گاندھی جی نے نہیں مانی. بالکل ٹھیک ہے. اور ملک بن گیا. اب نہ تو یہاں کسی نے یہ مینڈیٹ دیا غلام احمد بلور کو, ٹھیک ہے, اور نہ انڈیا میں کوئی یہ مطالبہ کر رہا ہے, نہ افغانستان میں کوئی کرزئی صاحب نے یا طالبان نے یہ درخواست پیش کی ہے, ٹھیک ہے, نہ کوئی بنگلہ دیش میں یہ پیشکش کر رہا ہے. ہاں. تو بھائی یہ اس طرح کی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بلور صاحب وہ کہتے ہیں اپنی امن و امان کے لیے اوقات میں ضروری ہے. رہیں, یہ آپ کی اوقات سے بڑی باتیں ہیں. آپ ریل تو آپ سے ٹھیک نہیں ہوتی, انجن آپ کو ملتے نہیں ہیں, باتیں آپ ایک پرانے ورکر ہیں, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, وہ ایک بڑی ان کی جد و جہد ہے, لیکن ان کو آداب گفتگو سیکھنے چاہیے. وہ کہتے ہیں آج میری تجویز اگر آج مجھے گالیاں بھی پڑیں گی تو 10 سال بعد آپ دیکھ لینا یہی ہوگا. لفظ ہی عجیب و غریب ہے, کنفیڈریشن, یہ لفظ ہی متروک ہو چکے ہیں. جو آپ وہ کہتے ہیں یورپی یونین, اور بھائی یورپ کے کسی ملک کے درمیان آپس میں تنازع نہیں ہے, وہ تنازعات انہوں نے ختم کر لیے اور پھر ایک دوسرے سے تعاون کیا. اب یورپی جو یونین ہے, روس اس کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, بالکل ایسے ہی. روس کے ساتھ ان کی چل رہی ہے ابھی تک. بات یہ ہے ترکی جو ہے ترکی اس کا حصہ نہیں ہے. پاکستان اور بھارت کو اپنے تعلقات درست کرنے چاہیے, تنازعات ختم کرنے چاہیے, اور پھر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے. دوستی کا صرف ایک نام نہیں ہے کہ آپ, دوستی تو ہے ہی دو سے متراد ہے نا, جی بالکل, دو ہوں گے تو دو ست ہوں گے نا. ٹھیک بات ہے. تو اگر ایک ہوگا, ایک نہیں ہو سکتے, اس باتیں نہ کیجیے, اس طرح کی کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. تو شام صاحب ایک ذمہ دار وفاقی وزیر جب یہ بات کرتا ہے تو اس کو ہم محض پاگل پناہ تو نہیں قرار دے سکتے. نہیں, یہ ایک مجذوبیت ہے اچھا, کہ جو کچھ منہ میں آئے کہہ دو. آپ دیکھیں یہ بھٹو صاحب کا جو دور تھا جی, اس میں نیشنل پریس ٹرسٹ کے چیئرمین تھے شیخ احمد محمود صاحب. اچھا, شیخ احمد محمود حمید نظامی مرحوم کے ساتھی تھے, نوائے وقت کے مینیجنگ ایڈیٹر رہے تھے.
اچھا اور انتظام ان کے پاس تھا. حمید نظامی کے آخری سالوں میں ان کی علیحدگی ہوئی ان کی. ٹھیک ہے. وہ نیشنل پریس ٹرسٹ کے چیئرمین میں پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے تھے. جب وہ چیئرمین تھے نیشنل پریس ٹرسٹ کے, انہوں نے تجویز پیش کی تھی, یہی تجویز انہوں نے کہا بنگلہ دیش یعنی اور کشمیر اور پاکستان اور انڈیا اس کی ایک کنفیڈریشن بنا لی جائے. اچھا. تو پھر وہ بہت ہاہاکار مچی, پھر وہ چپ کر گئے. بات یہ ہے اس طرح کی تجاویز جو ہے یہ کوئی وقت نہیں ہے ان کا, کوئی مطالبہ ہی نہیں کر رہا, کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. مسائل حل کیجئے, امن کے ساتھ رہیے, آگے کی طرف دیکھیے, تعاون کیجئے, تو پھر بات کے ساتھ ہے. ویسے غلام محمد بلوچ صاحب کا مواخذہ نہیں ہونا چاہیے حکومتی سطح پہ؟ بالکل ہونا چاہیے. یہ حکومت نام کا جو جانور ہے, کوئی کچھ تو کاٹے پیٹے کسی کو. اور یہ سو موٹو جو ہر روز ہوتا ہے, یہ بھی سو موٹو لے لیا جائے ایک. ہاں غلام کوئی محمد دیکھے نا, ٹھیک ہے. آپ نے حلف اٹھایا ایک دستور کا, اس کی پاسداری کریں آپ. کوئی ایم این اے جو ہے اس کا یہ حق نہیں ہے, وزیر کا یہ حق نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. یہ دیوانے کی باتیں ہیں, پتہ نہیں کہاں سے خواب کے عالم میں بولتے ہیں, یا پتہ نہیں کس طرح. حالانکہ شریف آدمی ہیں, ہوش و حواس میں ہی رہتے ہیں, پتہ نہیں پھر ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں. شمس صاحب, ڈاکٹر شکیل آفریدی کا کیس جو ہے وہ ایک نیا ٹرن لیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سزا کوئی اور مل گئی ہے, انہیں سزا کسی اور جرم کیا, جرم انہوں نے کوئی اور کیا. وہ کہتے ہیں جی جرم یہ ہے ان کا کہ جو لشکر اسلام ہے وہ منگل باغ کا, جی, یہ اس کے ساتھ کٹ پٹ کر رہے تھے, ان کو تعاون کرتے تھے, ان کو چندہ دیتے تھے, ان کو پیسے دیتے تھے. جی, اور یہ دراصل وہ طالبان کا جو وہ تھا اپنا لشکر اسلام, جی, منگل باغ, اس کے یہ ساتھی تھے. اب آپ مجھے بتائیں, اس کے جرم میں سزا دے دی گئی ہے ان کو. 4 مقدمے ہیں اور ان میں 33 سال قید ملی ہے, اور یہ بیک وقت شروع ہوں گے. گویا سزا جو ہے 5-7 سال سے زیادہ نہیں ہوگی. اچھا, 33 سال تک چاروں کو جوڑ کے بنی ہے. ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جب یہ واقعہ ہو گیا ایبٹ آباد کا, بالکل, ان کو پکڑ بھی لیا گیا, اس کے بعد یہ اور پاکستان میں آج تک کسی شخص کو یہ سزا نہیں دی گئی کہ تم نے طالبان کی حمایت کی ہے, یا منگل باغ کی حمایت کی ہے, یا مولوی فضل اللہ کی حمایت کی ہے. یہ تماشا ہم کیوں بناتے ہیں اپنا؟ ٹھیک ہے نا بھائی, تماشا تو امریکہ نے بھی بنا دیا نا ذرا ہمارا. امریکہ تو اپنا بنا رہا ہے نا, ہم اپنا بنا رہے ہیں. بھائی دیکھیے, ڈاکٹر شکیل آفریدی جو ہے وہ ایک پاکستانی شہری ہے. اس نے جو کچھ کیا ہے آپ اس پہ مقدمہ قائم کریں, پھر اس پہ کورٹ میں اس کو اوپر چلائیں مقدمہ, پھر اگر جرم ہے کوئی تو سزا دے دیں. ٹھیک ہے. یہ جو باتیں ہیں, یہ چودھری ظہور اللہ مرحوم تھے نا ہمارے بڑے, یہ پرویز الہی صاحب کے سسر اور چودھری شجاعت خان کے والد, بڑے دبدبے کے لیڈر تھے, اور بھٹو صاحب کا بڑا مقابلہ کیا انہوں نے ڈٹ. اچھا. اور ان کے خلاف بھٹو صاحب کے دور میں ایک مقدمہ قائم ہوا بیعت چوری کا, اور میرے خلاف خود ایئر مارشل اصغر خان, خورشید قصوری, جاوید ہاشمی, محمود علی قصوری جی, اور خاکسار, اچھا, ان پر یہ مقدمہ قائم ہوا کہ ہم نے فین روڈ پر جو محمود علی قصوری صاحب کی رہائش گاہ تھی, جی, ایک سرکاری گاڑی جو انٹیلیجنس کی تھی اس کو روکا ہے, اور اس کا پلگ اور پانا چوری کر لیا ہے. یہ سب مقدمہ ہم پر درج ہوا, میں گرفتار کیا گیا اس جرم میں. پلگ اور پانی کی ہاں چوری. جی, اور یہ ہم نے ڈرائیور کو جناب روکا اپنے فرائض ادا کرنے. یہ دنیا کے سامنے یہ تمسخر اڑانے والی بات ہے, اپنا مذاق بنانے والی بات ہے. شاہد صاحب, ایک بریک کا وقت ہو گیا, اور بریک کے بعد ہم نے سوالات بھی لینے ہیں. فیس بک پر بھی بہت سے سوالات ہیں, اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0423636802 پر. دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. سلسلہ ہے ہمارے سوالات کا. 0423636802 پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں. شام صاحب, فیس بک پہ پہلے ایک بات میری سن, جی, یہ جو شکیل آفریدی صاحب کا کارنامہ ہے نا سزا کا اور مقدمے کا, میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں یہ کس نے انجام دیا ہے, کس کو ہار پہنائے جائیں, کیانی صاحب کو, گیلانی صاحب کو, کہ زرداری صاحب کو. ٹھیک ہے, کیونکہ جو ٹرائبل ایریا ہے وہ آتا تو گورنر کے تحت ہے, بالکل, اور گورنر اور وزیر اعظم اور صدر کے تحت ہے. ٹھیک ہے, اگر تو وہاں سے کام چلا ہے
اور وہ بیرسٹر ہے مسعود کوثر صاحب جو ہے جی، خود بھی ماشاءاللہ بڑے پرانے سیاسی کارکن ہیں. ٹھیک بات. تو اگر کیا ان کو اگر گلے ان کے ہاتھ ڈال دیتے ان میں بھی ڈال دیتے. اور وہاں کیونکہ فوج موجود ہے. آپ ہار پھولوں کے ہی کہہ رہے ہیں نا؟ پھولوں کے ڈالیں گے فی الحال ہم اور کیا کر سکتے ہیں. اور اگر یہ فوج کیونکہ موجود ہے جہاں فوج موجود ہوتی ہے پھر وہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ان کو گلے میں ہاتھ ڈال دیجئے. جی بھائی یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں, اس طرح کے مقدمے بنواتے ہیں, اور اس طرح وہ بڑوں نے فیصلہ کیا ہے, جناب ایلڈرز نے کیا ہے, جرگا بیٹھا ہے, یہ کون یہ سنے گا اور اس پہ یقین کرے گا؟ سیدھی بات نہیں کرتے, صاف بات, کھری بات. یہ کیا تماچا بنایا ہوا ہے؟ عدنان صاحب ہیں جڑا والا سے. ابھی وہ رہ جی وہ بھی میں آپ سے کرتا ہوں. وہ کال جو ہے عدنان صاحب. جناب علی السلام علیکم. جی جناب علی صاحب فرمائیے. جی آواز آ رہی؟ جی بالکل. آپ مطمئن ہو جائیں, جلدی سے ارشاد فرما دیں. جی میرا کوشچن ہے شامی صاحب سے کہ پنجاب میں اکثر لوگ کہتے ہیں اکبر بگٹی کے صاحب کے بارے میں کہ ان کا حکومت کے ساتھ اکثر مسئلہ تھا, مطلب ان کی نیچے جیلیں بھی تھی اور حکومت کے ساتھ رائٹی کا مسئلہ تھا, اس لیے مشرف صاحب نے ان کو مطلب جو بھی آپریشن کیا وہ ٹھیک کیا. تو پہلی بات یہ کہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے ان کی, اور دوسرا یہ کہ اگر یہ بات غلط ہے تو کیا ان کا ٹرائل ہوگا؟ کیا یہ مطلب صرف سیاسی بیان ہے؟ یہ کوشش تو ہو رہی ہے کہ ان کا ٹرائل ہو. دیکھیے بگٹی صاحب جس حالات میں جہاں بحق ہوئے ہیں یا شہید ہوئے ہیں, وہ حالات ایسے تھے جن کی آپ تعریف نہیں کر سکتے, تائید نہیں کر سکتے. کوئی بھی ذمہ دار حکومتیں ہیں وہ اس طرح نہیں کرتی اپنے شہریوں کے ساتھ. کشمیر میں دیکھ لیجئے, آسام میں دیکھ لیجئے, اور دوسرے ملک دیکھیے, جہاں جہاں باغی موجود ہوتے ہیں کبھی ایسا نہیں کیا جاتا کہ آپ ان کو تحقیق کر دیں. لیڈرشپ کو تحقیق نہیں کیا جاتا. اور یہاں جو کچھ ہوا ہے, بگٹی صاحب تو ہمارے اپنے شہری تھے, محب وطن پاکستانی تھے, یہاں وزیر اعلیٰ رہے تھے, گورنر رہے تھے, وہ ممبر رہے تھے قومی اسمبلی کے, دستور پاکستان کا حلف اٹھایا ہوا تھا انہوں نے. بالکل. تو اس لیے ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور اس لیے اس کی مذمت تو بہرحال کی جانی چاہیے. شامی صاحب, ہمیں بھارت سے ایک خاتون ہے سروج کپور صاحبہ, انہوں نے ہمارے پچھلے پروگرام کا ریفرنس دیا ہے کہ جس میں گوہر ایوب خان صاحب آئے تھے اور انہوں نے مانک شاہ صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھی جو بھارت کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے. انہوں نے ان باتوں کو بے بنیاد قرار دیا ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ بنیادی طور پہ جو مانک شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یحییٰ خان نے ان سے ایک موٹر سائیکل خریدا تھا مانک شاہ سے 1200 روپے میں, جس کے پیسے یحییٰ خان نے نہیں دیے تھے. تو دیکھیں جی, یہ بات تو اب مانک شاہ اور یحییٰ خان دونوں اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں, وہاں حساب کتاب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں تک تعلق ہے گوہر ایوب صاحب کا, یہ ان کی ذاتی رائے ہے. جنرل مانک کا, یہ فیلڈ مارشل مانک شاہ کا ایک بڑا مقام ہے. دیکھیے 71 کی جنگ جو ہے وہ انہوں نے جیتی ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے بڑے وہاں کہا انڈیا میں کہ یہ اگر میں پاکستانی فوج کا کمانڈر ان چیف ہوتا تو پاکستانی فوج یہ جنگ جیت جاتی. اچھا, یہ ریکارڈ پر ہے. یعنی جیتنا کو پوٹینشیل موجود تھا اس فوج پر میں. ہاں, ان کا مطلب ان کی لیڈرشپ نے برباد کیا اور اس پر بڑا ہنگامہ ہوا. ان کی پینشن روک لی گئی, ان کے اعزازات روک لیے گئے. بات یہ گوہر ایوب صاحب جو کہہ رہے ہیں, وہ تو لوگوں نے مجھے سوال کر کے پوچھا, ٹیلی فون کیے, انہوں نے کہا آپ نے ان سے پوچھا کیوں نہیں 1967 میں جو ان کو نظر آ رہا تھا کہ پاکستانی فوج اس طرح سرنڈر کرے گی تو ایوب خان کو نظر کیوں نہیں آ رہا تھا, اور نے اپنے ابا جان کو کیوں نہیں بتایا, آج کو بتا رہے ہیں ہمیں. تو بہرحال یہ ان تک پہنچی گئی بات. معاذ صاحب ہے اسلام آباد سے. جی السلام علیکم معاذ صاحب. السلام علیکم شامی صاحب, میں بلوچستان کے مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں. فرمائیں. اسلام آباد, اصل بات یہ ہے کہ بلوچستان میں جو لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے, جو پنجابی یا دوسرے لوگ ہوتے ہیں انہیں گاڑی سے اتار کے قتل کیا جاتا تھا, اسی طرح وہ جو جنہیں آپ ٹیررسٹ کہہ سکتے ہیں یا علیحدگی پسند کہہ سکتے ہیں, ان کو فوج کے ہاتھوں قتل کیا جا رہا ہے. ایک عجیب ہی وہاں پر مطلب کہ ایک پرابلم بنا ہوا ہے جو کہ ڈبل سائڈ پرابلم ہے, یعنی ایک تو باہر کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, آپ کی دوسرا بات لوکل آدمی بالکل مارے درست جا رہے ہے. ہیں. جن لوگوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے بلوچستان میں وہ اپنی بندوق رکھ دیں. دیکھیے سیاسی جدوجہد کی جاتی ہے اور وہی بر صغیر کی روایت ہے پاکستان اور ہندوستان کی. جو بندوق کے ذریعے جدوجہد کرتا ہے, بندوق کے ذریعے مطالبات منوانے کی کوشش کرتا ہے,
फिर वो बंदूक का सामना करता है, फिर उसे शिकवा नहीं करना चाहिए कि बंदूक जो है मेरी तरफ क्यों लपक रही है। शाम साहब, खालिद शाह साहब फेसबुक पे लिखते हैं कि कराची से अगर रेंजर्स हटा लिए जाएं तो वहाँ पर अमन व अमान बहाल हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्योंकि वो तो कोई रोल प्ले नहीं कर रहे। इनका कराची के हालात जिन लोगों की नज़र में है वो ये कहते हैं कि रेंजर्स का एक नफ्सियाती खौफ जो है उसकी वजह से कराची के हालात बेहतर हैं। रेंजर्स ना हो तो बहुत बदतर हो जाए, क्योंकि पुलिस पॉलिटिसाइज हो चुकी हुई है और वो अपने फ़राइज़ अदा नहीं कर रही। पुलिस को दुरुस्त करें ताकि रेंजर्स को बुलाने की ज़रूरत ही ना हो। फराज साहब है इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम फराज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी शामी साहब से मेरा मुख्तसर से सवाल है बलूचिस्तान के। तो आपने फरमाया नहीं अभी। जी नहीं, वो मुआज थे, ये फराज साहब है। जी, ये फराज साहब जी माशाअल्लाह। कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि पॉलिटिकल सलूशन होना चाहिए इस तमाम सिचुएशन का, लेकिन आप ये नहीं समझते हैं कि जब तक कि सियासी क़यादत चेंज नहीं होगी उस इलाके की, उस वक्त तक वहाँ के लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है लोगों में बढ़ेगा नहीं। और बात दुरुस्त है आपकी, वहाँ की सियासी क़यादत वहाँ के लोग ही तब्दील कर सकते हैं ना। ये जो लोग आज वहाँ बैठे हुए हैं हुकूमत में, ये 2008 में मुंतखब हुए थे। अब नए इंतखाबात में नए लोगों को वोट दिए जाएंगे तो क़यादत तब्दील हो जाएगी, और तो कोई तरीका नहीं है। शामी साहब, अतिया हसन का आखिरी सवाल है। वो कहती हैं जी कि सवाल यह है कि बलूचिस्तान के बारे में अगर ये सब लोग इतने ही सीरियस हैं तो ये मसला हल क्यों नहीं हो जाता? ये बड़ी दिलचस्प बात है जी। अगर ये वाकया ही सीरियस हो जाए। देखिए, ये 18वीं तरमीम के बारे में सीरियस थे, वो उन्होंने कर ली। हर एक का मफाद इसमें था। बिल्कुल। अगर ये बिजली के ऊपर सीरियस हो जाते तो आज बिजली का मसला हल हो चुका होता, या कम से कम 75% हल हो जाता, क्योंकि इनके घरों में एयर कंडीशनर चल रहे हैं, जनरेटर चल रहे हैं। ये सीरियस नहीं होते, वो बंद करें तो ये सीरियस होंगे। हाँ, ठीक है, तो गोया आपको सीरियसनेस के क्वेश्चन बिल्कुल बात दुरुस्त है। जी शाम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। कल इसी जगह और इसी वक्त फिर आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।